وطبيب إيماننا وطبيب جاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الأولياء كفارة. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار دربار میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا وہ ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سنا اللہ پاک اپنے دربار بنجزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ حکومت خضرہ کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذکر الانبیاء و عبادت. جس نبی کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. وذکر الاولیاء کفارہ. اور جس ولی کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. اللہ وحدہ شریک سے میری دعا ہے اللہ پاک اولیاء اسلام کے صدقے میرے اور آپ کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اولیاء اللہ کا ذکر فرما رہا ہے. چونکہ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے اور اس ماہ مبارک کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں: الرجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی. آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے. کہتے ہیں کہ میں نے جا کے نبی کو سلام پیش کیا. میرے نبی نے سلام کا جواب دیا. آپ نے پوچھا: اے سلمان فارسی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا: سلمان فارسی یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جا کے میرے صحابہ کو بتلا دو جو کوئی امتی 10 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور سورہ کافرون کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس کے زندگی کے گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ پاک اس نوافل کے صدقے اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا.
میں سرکار دو عالم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی رجب کا مہینہ پائے اور فجر کی نماز کے بعد کثرت سے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کے گناہ معاف بھی فرمائے گا اور 50 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس ماہ مبارک یعنی 6 رجب المرجب کو خواجہ ہند الولی ہندوستان، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین، معین و بے کساں، معین الدین و ملت، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال و کمال ہوا۔ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو ان کی زندگی حیات، ان کی تعلیمات، ان کی تبلیغ پر ہوگی۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، اولیاء سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ اولیاء کا ذکر کرنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، حرام ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اولیاء کے پاس جانا، ان کے مزارات پہ جانا، ان پر چادر چڑھانا، ان سے فیض لینا یہ شرک ہے، ان سے مدد مانگنا، ان کو پکارنا یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اور نبی کی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے یتقرب عبدی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اے اللہ جب بندہ نوافل کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر وہ میرا ولی بن جاتا ہے۔ اے اللہ جب وہ تیرا ولی بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آنا احب، میں خدا ہو کر ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا جب میرا ولی بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ پھر اللہ نے پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے قرآن کو پڑھیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا ہے لیکن خود روزہ نہیں رکھتا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے لیکن خود زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ پاک نے ہزاروں اچھے کاموں کا حکم دیا ہے لیکن خود نہیں کرتا کیونکہ وہ لا شریک ہے۔ علماء فرماتے ہیں 2 کام ایسے ہیں وہ لا شریک ہے لیکن ہم اس لا شریک کے ساتھ شریک ہیں۔ 2 کام ایسے ہیں جو وہ خود بھی کرتا ہے اور نبی کی امت کو حکم دیا تم بھی کرو۔ کون سے کام؟ فرمایا میں خدا ہو کر ولیوں سے پیار بھی کرتا ہوں، نبی کی ذات پہ درود و سلام بھی کرتا ہوں۔ خدا اس چیز کا حکم بھی دیتا ہے اور خدا خود بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوگا اولیاء کے پاس جانا شرک بدعت حرام نہیں بلکہ اولیاء سے محبت کرنا یہ محمد مصطفیٰ کے رب کی سنت ہے۔ اب میں آپ کو ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ آپ کا جو اصلی نام ہے وہ ہے خواجہ محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے جو مشہور القابات ہیں ایک ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الحسنی والحسینی، اور دوسرا آپ کا نام ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کسی سے سوال کریں بھائی خواجہ محمد حسن کو جانتے ہو؟ بھائی ہم نے تو اس کا نام نہیں سنا۔ اچھا خواجہ معین الدین چشتی کو جانتے ہو؟ جی بھائی خواجہ معین الدین چشتی کو جانتے ہیں۔ اچھا آپ خواجہ غریب نواز کو جانتے ہو؟ جی بھی خواجہ غریب نواز کو جانتے ہیں۔ کون ہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معین الدین چشتی الگ ہے
اور خواجہ غریب نواز الگ ہے اور محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ الگ ہیں، جبکہ علماء فرماتے محمد حسن ان کا نام ہے، معین الدین چشتی جو ہے یہ ان کا لقب ہے، اور غریب نواز جو ہے یہ ان کا لقب ہے۔ اب یہ لقب ان کو کیوں ملے؟ اگر آپ سوچیں نا کہ آج کسی نے لقب دے دیے، فلاں نے دے دیے، نہیں، کہتے ہیں گنبد خضرا پہ جب آپ گئے یہ لقب کسی عالم نے نہیں دیا بلکہ زہرا کے بابا نے آپ کو معین الدین کہا ہے۔ اور کیوں یہ آپ کو لقب ملا؟ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنایا۔ اب آپ کا شجرہ، آپ ان کے شجرے کی طرف جائیں، وہ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، وہاں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام امام حسن اور دوسرے کا نام امام حسین۔ امام حسین کے بڑے بیٹے کا نام امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے صاحبزادے کا نام ہے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام ہے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ہے امام علی رضا، اور امام علی رضا کے بیٹے کا نام ہے سید ابراہیم، اور سید ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے سید عزیز، اور سید عزیز کے بیٹے کا نام ہے سید نجم الدین طاہر، اور سید نجم الدین طاہر کے بیٹے کا نام ہے سید احمد، اور سید احمد کے بیٹے کا نام ہے سید کمال الدین، اور سید کمال الدین کے بیٹے کا نام ہے سید غیاث الدین، اور سید غیاث الدین کے بیٹے کا نام ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ آپ کا شجرہ نسب ہے، ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں بہت سارے ایسے سادات ہیں جو ماں کی طرف سے سید ہیں، باپ کی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے ایسے ہیں تو ماں کی طرف سے نہیں۔ آپ وہ واحد ہیں کہ باپ بھی آپ کا سید ہے تو ماں بھی آپ کی سید ہے، اور کوئی عام سید نہیں ہے۔ والدین کا اثر، خون کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ آپ کے ابا حضور کا نام تھا سید غیاث الدین، اور آپ کی والدہ کا نام تھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مہنور بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب آپ کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 9 ماہ تک میرے پیٹ میں رہے مجھے درد نہ ہوا، مجھے تکلیف نہ ہوئی، اور ہر روز میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھا آپ خواب میں کیا دیکھتی تھی؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم جب بھی آنکھ نظر لگتی یا خواب میں مکہ دیکھا کرتی یا مصطفیٰ کا مدینہ نظر آیا کرتا۔ اور پھر فرماتی ہے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے پیٹ میں تھے، میرے جتنے دشمن تھے، جتنے حاسد تھے، ان تمام نے میرے ساتھ صلح فرما دی۔ فرمایا جب میرے بیٹے معین الدین چشتی اجمیری کی عمر 9 سال کی ہوئی، آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن کے 30 پارے زبانی یاد فرما لیے۔ آج جن پیروں کے خلاف ہم بولتے، لوگ کہتے یار یہ صحیح بریلوی نہیں ہے، صحیح سنی نہیں ہے، ہم کہتے یار 4 منٹ ہمارے پاس بیٹھو، ہم نے ان اولیاء کو پڑھا ہے، ہم ان اولیاء کے پیروکار ہیں جو جاہل نہیں تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، ٹاپ کلاس کے مناظر بھی تھے، ٹاپ کلاس کے مدرس بھی تھے، مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کی 4 نشانیاں ہیں، اگر ایک نشانی بھی نہ پائی جائے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے پیر عالم فاضل ہو۔
یہ نہیں ہے کہ باپ مر گیا، بیٹا گدی پہ بیٹھا، بیٹے نے غلط کام کیے، آپ نے کہا یہ دیکھو جی اہل سنت کا پیر ہے۔ بھئی آپ کہتے ہو اہل سنت کا پیر ہے، آپ نے کبھی ہم سے پوچھا ہے کہ ہم کس کو پیر مانتے ہیں؟ ہم اس کو پیر مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو، جو اعلیٰ حضرت نے شرائط لکھی ہیں اس کے مطابق ہوگا، وہ ہمارا پیر بھی ہے، ہمارا پیشوا بھی ہے، ہمارا رہنما بھی ہے، ہمارا مرشد بھی ہے۔ جو شریعت سے ایک قدم آگے بڑھائے گا اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، وہ کوئی ہمارا پیر نہیں۔ داڑھی یہ شریعت میں ہے۔ جو ظاہری سنت پر عمل نہیں کرتا، جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں، جس کی گفتگو سنت کے مطابق نہیں، سلطان باہو کہتے ہوا میں پرواز کر کے دکھائے اتنی بڑی کرامت اور ایک کام بھی اس کا سنت رسول کے خلاف ہو، فرمایا وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے تعارف کی طرف چلتا ہوں۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 13 سال ہوئی، 9 سال کی عمر میں حافظ بنے، شہر سجستان میں حالات خراب ہو گئے۔ آپ کے والد آپ کو لے کر مسجد میں گئے، مسجد میں مسلمانوں پر حملہ ہوا، پھر آپ کے والد سید غیاث الدین نے ہجرت کی، آپ کو اور آپ کے قبیلے کو لے کر خراسان میں چلے گئے، وہاں بھی حالات خراب ہوئے۔ آپ کے والد نے ایک باغ خریدا اور ایک پن چکی خریدی، اس سے جو ہے وہ گھر کا گزارا ہوگا۔ عمر آپ کی 15 سال ہوئی، آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، اور کتاب والے لکھتے ہیں کہ آپ یتیم ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ غلط ہے۔ یتیم کا اطلاق نابالغ بچے پر ہوتا ہے۔ اگر لڑکی 10 سال کی ہے وہ بالغہ، یا 12 سال کی ہے وہ بالغہ کہلائے گی۔ اب اگر اس کے ماں باپ فوت ہو جائیں اور کوئی کہے کہ یہ بالغہ بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، یہ غلط ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر یتیم مسکین کہلایا نہیں جاتا، وہ جوان کہلایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی، 14 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، پھر بھی کچھ لوگوں نے غلطی سے لکھ دیا وہ یتیم ہو گئے، ہم کہتے نہیں۔ اور دوسری بات، ولی کبھی بھی یتیم نہیں ہوتا، ولیوں کے سروں پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، انہیں فیض، ولی کبھی بھی یتیم نہیں ہوتا۔ 15 سال کی عمر میں جب والدین کا سایہ اٹھ گیا، آپ نے باغ میں کھیتی باڑی شروع کر دی۔ القاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے وہ تو رب اور رب کے رسول کا یار دوست ہوتا ہے۔ 3 کے 4 سال تک آپ مسلسل کھیتی باڑی کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقیر ہیں، آپ یوں سمجھ لیں فقراء میں وزیر اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک دن چلتے چلتے آپ کے باغ میں آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب دیکھا، بزرگ ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، بھوکا بھی ہے، چہرے پر پسینہ بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، آپ دوڑتے ہوئے گئے، بابا جی کا ہاتھ پکڑا، ایک درخت کے سائے کے نیچے بٹھایا، پھر دوڑتے ہوئے گئے، پانی کا ایک پیالہ دیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر دوڑتے ہوئے گئے، باغ سے انگوروں کا خوشہ توڑا اور آپ کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ حضرت ابراہیم فرماتے میں نے پانی بھی پیا، انگور بھی کھائے۔ جب وہ جانے لگے فرمایا بیٹا تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، میں تجھے خالی بھیجوں گا؟ اتنی میری تو نے خدمت کی ہے، میں تجھے خالی جانے دوں گا؟ بابا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے ایک خشک روٹی نکالی اور روٹی لے کر اس کو منہ میں چبائی اور چبانے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کے منہ میں ڈالی۔ آج موجودہ حالت یہ ہے، باپ کا جھوٹا بیٹا کھا کے راضی نہیں ہے، خاوند کا جھوٹا بیوی کھا کے راضی نہیں ہے، اور ہم باتیں اولیاء پہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مومن مسلمان کا جھوٹا پاک ہے۔ اب ایک بچے کو معلوم ہے ہم گھر میں ساری فیملی مسلمانوں کی ہے، گلاس میں بچا ہوا پانی ہوگا، پہلے گرائیں گے پھر تازہ بھریں گے۔
یہ پانی کا اسراف ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ارے اسلام تو کہتا ہے 3 پانی کھڑے ہو کر پیو، کون سا؟ فرمایا آب زمزم کا، وضو کا بچا ہوا پانی، اور تیسرا ماں باپ کا جھوٹا مل جانا، بیٹا تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر پیے، اللہ اجر ہی اجر عطا فرمائے، اور ہم وہ گرا کے تازہ بھر کے اور پی لیتے۔ یہ اسراف ہے۔ پورے دن میں 1 روٹی تناول فرماتے، 5 روٹیاں دسترخوان پہ رکھی، آپ نے 5 کی 5 تناول فرمایا۔ بچیوں نے کہا ابا حضور آپ تو کہتے 1 روٹی کھاتا ہے، یہ تو 5 روٹی انہوں نے تناول فرمائی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں امام شافعی کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت خیریت تو تھی، آپ کو اتنی بھوک لگی ہے؟ فرمایا بات بھوک کی نہیں ہے، یہ بتا یہ کھانا تیار کیسے ہوا؟ اس نے کہا حضرت میں نے گندم لی اور گندم کے ایک ایک دانے پر تلاوت قرآن کی، پھر میں نے آٹا پیسا، پیسنے کے بعد نبی کی ذات پہ درود پڑھا، پھر اس کے بعد سالن بنائی، اس کے پانی پر بھی درود پڑھا۔ آپ نے فرمایا او دیوانے، تیرے اس کھانے کی وجہ سے میرا دل ساری رات ذکر خدا کرتا رہا۔ بہت بڑا اثر ہے جی، اگر گھر میں ماحول بن جائے، آج کے بعد تو نے روٹی پکانی ہے، باوضو پکانی ہے، آج کے بعد کھانا پکانا ہے، تو نے درود پڑھ کے پکانا ہے، آپ دیکھیں پھر نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نیکی کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب یہ ذاکر ہوگا زبان خود بخود ذکر کرنے لگ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں صرف 1 لقمہ میں نے کھایا، 1 لقمہ، دل میں خیال ہے میں نبی کے دین کا وارث بنوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے باغ بھی بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دی، باپ دادا کی وراثت تھی، شہر بخارا میں چلا گیا، وہاں پہ 13 سال میں نے علم شریعت کو پڑھا۔ آپ کے 2 استاد ہیں، ایک ہے سید شرف الدین اور دوسرے ہیں سید عماد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کہتے ہیں میں نے فارسی کو بھی پڑھا، میں نے صرف کو بھی پڑھا، میں نے نحو کو بھی پڑھا، میں نے منطق کو بھی پڑھا، پوری سیاستہ پہ میں نے عبور حاصل کیا۔ اب بتاؤ جو آج کا پیر ہمارے سامنے، ہم اس کی کیسے عقیدت کریں، کیسے محبت کریں، جس نے شریعت کی شین کو بھی نہیں پڑھا ہوا، جو قرآن تک بھی پڑھنا جانتا نہیں، قرآن تک، ہزاروں لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ اسے اپنا پیشوا بنا رہے ہیں، اور نام وہ ان اولیاء کا لیتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین پڑھا بھی ہے، دین پڑھایا بھی ہے۔ یہ ایسے نہیں آج اتنی صدیوں بعد خواجہ معین الدین کے نعرے لگتے ہیں، خواجہ غریب النواز کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب علم شریعت پڑھ کے فارغ ہوا، میرے دل میں خیال ہے میں علم طریقت سیکھوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں چلتا چلتا بغداد میں گیا اور خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں پہنچا، جمعہ ہو رہا تھا، اور خطاب فرما رہے تھے خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہارونی نہیں ہے، ہم ہارونی پڑھتے ہیں، یہ ہرون شہر سے تعلق تھا، اس لیے آپ کو ہرونی کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جیسے جمعے کا خطاب مکمل ہوا، خواجہ صاحب باہر نکلنے لگے، میں قدموں کے ساتھ لپٹ گیا۔ اب دیکھیے یہ خود سید ہیں، حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، پاؤں کس کے چوم رہے؟ جو غیر سید ہے۔ خواجہ عثمان سید نہیں ہے، ایک سید ہو کر غیر سید کے پاؤں چوم رہا ہے۔ دنیا کو بتایا علم لینا ہو، سبق لینا ہو، پھر قومیں نہیں دیکھی جاتی، پھر یہ میں مارنی پڑتی ہے، تکبر ختم کرنا پڑا، میں سید غیر سے نہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو؟ حضرت میں عالم بعمل ہوں، حافظ قرآن ہوں، حسنی حسینی سید ہو، فیض لینے کے لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ آپ نے چند وظائف سکھائے، اس کے بعد سینے لگایا، سینے لگانے کے بعد 2 لمبے چلے شلے نہیں، اتنے سال میرا خلیفہ بن، اتنے سال میری محفل سنبھال، پھر تجھے خلافت دوں گا، نہیں۔ سید تو ویسے بھی ماشاءاللہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، آدھی تربیت تو اس کی ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ نے سینے لگایا،
فرمایا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا حضرت مجھے ان دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالمین نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فیض پہنچ گیا، آؤ مکے مدینے کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے گئے، 7 چکر لگائے، 7ویں چکر پر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ، یہ جوان مجھ سے فیض لینے آیا ہے، یہ تیرے نبی کا خون ہے، آل رسول ہے، اسے فیض کی دولت سے مالا مال فرما، اسے علم کی دولت سے مالا مال فرما، اسے تبلیغ کی دولت سے مالا مال فرما، اور اسے ایسا بنا دے یہ تجھے اور تیرے نبی کو پسند آ۔ ایسے بزرگ تھے، ایسے شیخ تھے، یہ نہیں خلافت دے دی، مریدی دے دی، نہ پورا تیار کرتے تھے۔ پھر آپ کو لے کر مدینہ طیبہ میں گئے، جیسے ہی گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، خواجہ معین الدین کہتے میں پیچھے کھڑا ہو گیا، میرے شیخ نے مجھے پکڑا، برابر کھڑا کیا، میں پھر پیچھے ہو گیا 3 دفعہ، چوتھی مرتبہ کہا میرا حکم ہے۔ ادب یہ ہے استاد شیخ کے پیچھے رہو، لیکن جب شیخ حکم دے دے کہ میرے آگے چلو یا میرے برابر بیٹھو، پھر اس کے حکم کی بات مانی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں میں برابر کھڑا ہوا، میں نے سلام کیا۔ آپ دیکھنا سلام کون کر رہا ہے؟ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ اندر سے آواز کیا آئی؟ وعلیکم السلام یا معین الدین چشتی اجمیری۔ سلام دونوں نے کیا تھا، سلام دونوں نے کیا ہے، سلام دونوں کا پہنچا ہے، لیکن جواب معین الدین کو ملا۔ کیوں؟ فرمایا وہ خواجہ عثمان ہارونی تو فیض لے چکے تھے، ان کے فیض کی خاطر آئے تھے، اس لیے میرے نبی نے انہیں جواب دیا۔ اور ایک روایت میں آتا اے خشکی اور تری کے کتب تجھ کو میرا سلام ہو۔ اور کوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علیہ، کوئی مسلمان مجھے سلام بھیجتا ہے حتی رد اللہ علی روحی، میری روح کو اللہ میرے جسم میں لٹاتا ہے، حتی ارد السلام، میں نبی اس امتی کا سلام سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی عطا فرماتا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اب میں چلے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، آپ نے جب بھی ملنا ہو چاش کے وقت میرے پاس آئے، اندر ہی نمازیں، اندر ذکر اذکار فلاں فلاں۔ آپ کہتے جب 39واں دن ہوا میں اپنی شیخ کی خدمت میں گیا، میرے شیخ نے کہا بیٹا کل 40واں دن ہے، صبح صبح نماز پڑھ کے آ جانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری نگاہ جس پہ پڑے گی اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا۔ 40 دن میں نے اس رب کو راضی کیا ہے، 40 دن میں نے اس رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آگے بھی تو معین الدین چشتی تھے نا، 40واں دن ہے، جیسے دروازہ کھولا پورا بغداد سامنے کھڑا ہوا۔ اے معین الدین یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا حضرت میں سوچتا رہا آپ کی نگاہ سے میں جنت میں جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں بھی جاؤں تو سارا بغداد قیامت کے دن خدا کی جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ دوبارہ مدینہ طیبہ میں گئے، جیسے ہی آپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، آواز ہی دربان کی، فرمایا معین الدین کون ہے؟ معین الدین کا معنی بنتا ہے دین کا مددگار۔ کہتے کئی ہزار درویش تھے، کئی ہزار اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے کہا میں معین الدین ہوں، ہر ایک نے کہا معین۔ جو خواجہ معین الدین تھے وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دربان پریشان ہو گیا، پھر گیا، آقا ہر ایک درویش کہتا ہے میں معین الدین ہوں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں۔ معین الدین چشتی کہتے ہیں جیسے ہی میں روضہ رسول پر حاضر ہوا، مجھے اللہ کے نبی نے کہا بیٹا آپ نے ہندوستان جانا ہے، اجمیر میں جا کے آپ نے دین اسلام کا کام کرنا ہے۔ معین الدین چشتی کہتے ہیں
مدینہ طیبہ سے میں روانہ ہوا، ہندوستان سے آتا آتا سیدھا میں اجمیر میں آیا۔ کیوں؟ اجمیر شرک کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ تو اولیاء پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی پڑھا ہو، کبھی اولیاء کو سمجھا ہو تو پتہ چلے۔ اولیاء نے تو شرک کو ختم کیا ہے، وگرنہ ہے ماں کا دودھ پیا تو ثابت کر تیری نسل کا 7واں 8واں دادا کس نے مسلمان کیا؟ نہ نبی ہے پاکستان میں، نہ نبی کے صحابہ ہے۔ ان کو مسلمان کرنے والے، ان کو کلمہ پڑھانے والے وہ ولی تھے۔ 90 لاکھ کو جو خواجہ معین الدین چشتی نے مسلمان کے، کدھر گئی ان کی نسل؟ یہ تو میں ایک ولی کی بات، ان کی نسلیں کدھر ہے؟ کس صحابی نے کیا ہے مسلمان؟ کون سا نبی، کون سا پیغمبر ملک پاکستان میں آیا؟ یہ سارا فیض اولیاء کا ہے۔ اجمیر کتنا بڑا شرک کا اڈا تھا۔ سامنے مندر ہے، یہاں پہ جناب بادشاہ کے جو ہے اونٹ بیٹھتے ہیں، جس کا نام پرتھوی رام ہے۔ ساتھ جو ہے انا ساگر کی نہر ہے، جس سے وہ پانی پیتے ہیں۔ جیسے ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں، وہ انا ساگر کو متبرک سمجھتے ہیں۔ مریدوں نے کہا 40 مرید ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کہاں بیٹھنا ہے؟ فرمایا جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں وہاں ہم بیٹھیں گے۔ اب میں آپ کو یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی بعد میں آئے، 12 سال پہلے ہندوستان کی تاریخ میں ہے اور ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ پرتھوی رام کی جو والدہ تھی وہ کاہنہ تھی، اس نے اپنے علم نجوم سے یہ بتایا، فرمایا بیٹا محمد عربی کا مدینے سے فقیر آئے گا، اسے چھیڑنا مت، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا محمد عربی کا فقیر آئے گا، تے گلی میں کوئی مانگت آ جائے، کہتا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا ہے، کوئی روٹی کھلانے والا، ہم کہتے ہیں یہ فقیر ہے، یہ غلط ہے، وہ مانگت ہے، فقیر اس کو نہیں کہتے۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کا عاجزی انکساری والا لباس ہو اور مدینے سے مورد لگ چکی ہو، اور وہ مر جائے گا، روٹی نہیں مانگے گا، مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا محمد عربی کا فقیر مدینے سے آئے گا۔ آپ جب وہاں پہ بیٹھے، بادشاہ کے اونٹ آئے، اس نے کہا او بابا اٹھ جا۔ آپ نے فرمایا خیریت؟ تجھے نہیں پتہ یہاں پہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا ہم اٹھ جاتے ہیں، اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ آپ چلے گئے، ایک دن، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 1 رات گزر گئی۔ اگلے دن دوبارہ وہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ نے ایسا کون سا جادو کیا ہے، آج 24 گھنٹے ہو گئے اونٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا تھا نا بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا آ کے دیکھیں۔ آپ نے فرمایا جس خدا نے اونٹوں کو بٹھایا ہے وہی خدا اونٹوں کو کھڑا کرے گا۔ اللہ سے دعا کی، اونٹ کھڑے ہو گئے۔ قافلہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا مدینے سے ایک جادوگر آیا اور اس جادوگر نے آپ کے اونٹوں پر ایسا جادو کیا، اونٹوں نے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ فوراً ماں کی بات یاد آ گئی کہ 12 سال پہلے ماں نے کہا تھا محمد عربی کا فقیر آئے گا مدینے سے۔ کہا وہ بابا کہاں پہ ہے؟ کہا مندروں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اجمیر میں اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ کہا انا ساگر سے ایک قطرہ بھی نہ لینے دینا۔ اس سے پہلے خواجہ معین الدین نے وضو کیا، نماز شروع کی، سارے اجمیری اکٹھے ہو گئے۔ بھائی مندر اندر ہے، بت اندر ہے، یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ جیسے سلام پھیرا، فرمایا معین الدین آپ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ فرمایا اس رب کو جو تیرا بھی خدا ہے میرا بھی خدا ہے۔ یہ ہے پیغام توحید، پڑھو تو صحیح اولیاء کو۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے آرڈر ہے، انا ساگر سے آپ نے ایک قطرہ بھی نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک برتن پانی کا دے دو ہم وضو کر لیں، ہم نہیں لیں گے۔ آپ نے ایک برتن پیالے کا بھرا، سارا کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اتنا بڑا جادوگر ہے۔ کبھی بادشاہ کے اونٹ بٹھا دیتا ہے
اب تو دریا بھی خشک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی آپ جادوگر نہیں فقیر ہو، فقیر تو لوگوں کو پیاسا نہیں رکھتے، فقیر تو ہندو ہو مسلمان ہو سب پہ رحم کرتے ہیں، آپ اس پانی کو جاری فرمائیں۔ بھرا ہوا لوٹا واپس ڈالا، نہریں جاری ہوئی، ایک نہیں 32,000 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل۔ میں آج بھی چیختا ہوں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، کوئی مولوی بات کرے نا اولیاء کے خلاف، اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک سوال کرے، مولوی صاحب تو نے کتنوں کو مسلمان کیا؟ بات ہی ختم ہو جائے۔ آج تک کتنا اسلام پھیلایا ہے، لوگ تجھ سے مطمئن نہیں ہیں، تیرے پیچھے تیری جماعت والے نماز پڑھ کے راضی نہیں ہیں۔ آج تک تمہاری جماعت میں اتنا اختلاف ہے، تم ایک پلیٹ فارم میں ان کو جمع نہیں کر سکے، جس نے 32,000 کو کلمہ پڑھایا، جس نے شرک کو کیسے ختم کیا؟ جب 32,000 نے کلمہ پڑھا، کسی نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اس فقیر نے 32,000 کو کلمہ پڑھا دیا۔ بادشاہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ اور مسلمان ہوں، اپنا سب سے بڑا مناظر سادھو رام کو بھیجا، جاؤ وہ اجمیر میں جو فقیر بیٹھا ہے اس سے مناظرہ کرو۔ اور فقیر مناظرے نہیں کرتے، بس فقیر آنکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ سادھو رام کہتا ہے جیسے ہی میں آیا، میں نے ایک سوال کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 12 سوال کیے تو خواجہ معین الدین مسکراتے رہے۔ میں جلال میں آیا، پھر سوال پہ سوال کرتا رہا، خواجہ صاحب مسکراتے رہے۔ میں نے کہا حضرت میں سوال کر رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا تو مجھ سے مناظرہ کر رہا ہے، میں تیری پیشانی پہ نبی کا کلمہ دیکھ رہا ہوں۔ اتنی بات کہنی تھی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ شام کا وقت ہے، پرتھوی رام نے کہا سادھو رام کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کا مناظر بھی اس کا غلام بن گیا۔ بادشاہ نے وزیروں کو بلایا، بھئی کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا وہ کوئی عالم تھوڑی ہے، وہ کوئی بہت بڑا، وہ تو جادوگر ہے، اگر جادوگر کا مقابلہ جادوگر کرے گا، آپ ہندوستان کا کوئی جادوگر بھیجیں۔ جے پال نامی جو سب سے بڑا ہندوستان کا جادوگر تھا، اسے کہا کہ جا اپنے علم کے ذریعے سے نیست و نابود کر دے۔ بہت مشہور جادوگر تھا۔ پہلے جب وہ آپ کی طرف بڑھا، آپ کے مریدین نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا ایک دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچا گیا، وہاں پہ بیٹھ گئے، رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے لیکن دائرے کے اندر نہ آئے، پتھر پھینکے، آگ کے گولے بنے، دائرے کے اندر نہ آئے۔ جب جے پال اپنے کرتب دکھا کے بے ہوش ہو گیا، خواجہ معین الدین نے پانی کا پیالہ بھر کے نہ پانی پلایا، اور اس نے زبان سے کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا میں نے محمد کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسا ہے، لیکن میں تصور کر سکتا ہوں اس کا بیٹا ایسا ہے تو وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ تیرا جادوگر بھی مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ بڑی اذیتیں دیتا رہا، لیکن معین الدین چشتی اجمیری کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ہمارے اولیاء نے جو کام کیے پوری دنیا کو پتہ ہے، جتنا کام انہوں نے کیا، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو ان کے مقابلے میں کوئی اس طرح کا کام کر سکے۔ خواجہ معین الدین جنگل کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جنگل میں آگ روشن ہے۔ آپ نے مریدوں کو پوچھا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجوسی ہیں تے آگ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ چلتے چلتے ان کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا اس آگ کا طواف کیوں کرتے ہو، عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے بزرگوں سے، دادا پر دادا سے سنا ہے، جو آگ کی عبادت کرے گا جہنم میں اسے آگ نہ جلائے گی۔ آپ نے فرمایا ابھی آگ میں کود کے دکھاتے ہو؟ انہوں نے کہا آج یہ آگ جلاتی ہے، اس دن آگ نہیں جلائے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے غلام کو نہ آگ دنیا میں جلاتی ہے نہ آخرت میں جلاتی ہے۔ یہ بات کہہ کے
آپ مجوسیوں کا بچہ اٹھا کے آگ میں چلے گئے، کئی گھنٹے آگ میں رہے، واپس آئے، ایک بال کو بھی خروچ نہ آئی۔ فرمایا یہ میں اس خدا کا بندہ ہوں جو دنیا میں بندوں کو آگ نہیں لگنے دیتا۔ 9000 مجوسیوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل۔ یہ ٹوٹل کرتے جانا، کہتے ولیوں نے کیا ہے، انہوں نے کام کیا کیا ہے، انہوں کا کردار کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دربار لگا ہوا ہے۔ یہ بات آپ قابل غور ہے۔ آپ کے خلیفوں میں سے ایک خلیفہ جس کا نام ہے شیخ علی رحمت اللہ تعالی علیہ، اچانک ایک تاجر آیا، تاجر نے آپ کے خلیفے کا گریبان پکڑ لیا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا جوان کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا جی خلیفہ ہے، اس نے میرا قرض دینا ہے کہ کب سے میں اس کو تلاش کروں، یہ قرض نہیں دیتا۔ آپ نے اسے 2-3 حدیثیں سنائی۔ فرمایا نبی پاک نے فرمایا قرض دار کو مہلت دو، اس کو معافی دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نہ، اگر بازاروں میں ملے گا میں اسے گھسیٹوں گا، اگر محلے میں ملے گا تب بھی میں اسے گھسیٹوں گا، جہاں پاؤں گا میں اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑوں گا۔ شیخ علی کی آنکھ سے آنسو نکلے، بڑے مجذوب آدمی تھے، بڑے فقیر تھے۔ جب ان کی آنکھ سے آنسو نکلا، یہ ہوتا ہے جینون پیر، اصلی ہے وہ مرید مر گیا جنازے پہ بھی نہیں آتا، آ بھی جائے تو پیر صاحب کو جنازہ آتا بھی نہیں ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو مرید کے آنسو دیکھ کر نہ مرید کا درد سمجھتے ہیں، مرید کے درد کو دور کرتے ہیں۔ دنیا میں جو بندہ اپنے مرید کو خوش نہیں رکھ سکتا وہ آخرت میں کیسے خوش کرے گا؟ آپ نے چادر پھیلائی، فرمایا یہ درہم ہے، یہ دینار ہے، جتنے درہم دینار چاہتا ہے اٹھا کے لے جا۔ اس نے دیکھا نا خواجہ معین الدین اپنے شیخ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خلیفے کی طرف، اس نے تھوڑے سے زیادہ اٹھا لیا۔ پھر آپ وہ جو چلا گیا، آپ نے اپنے مرید کو کہا شیخ علی تیرا تعلق تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، پھر بھی دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جو دنیا داری کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اتنے تنگی کے دروازے اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ فرمایا جب بھی مانگنا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دامن پھیلانا۔ کہتے 3 دن بعد وہ تاجر روتا ہوا آیا، حضرت مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ میں نے آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑے سے پیسے زیادہ اٹھائے، جس کی وجہ سے میرا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، معذور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جوان تو کیا سمجھتا ہے اولیاء کا مال چرانے سے تیرا ہاتھ شل ہوا ہے؟ اولیاء اتنے بخیل ہوتے ہیں، اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ تو ان کا تھوڑا سا مال اٹھائے گا تیرے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا میں نبی کا فقیر ہوں تو یہ میرا فقیر ہے۔ جو بندہ فقیروں پہ درویشوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو معذور فرما دیتا ہے، زبان اٹھاتا ہے اللہ اس کی زبان کو معذور فرما دیتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے اللہ اس کا دل سیاہ کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جا میرے مرید سے معافی مانگ۔ اس نے مرید سے معافی مانگی اور آپ نے یہ وصیت فرمائی، فرمایا جو امتی چاہتا ہے میرے آزاد دنیا اور آخرت میں محفوظ رہے، کسی فقیر، کسی درویش نے کسی غریب کا گریبان نہ پکڑے، کسی غریبان پہ ہاتھ نہ اٹھایا۔ خواجہ معین الدین حج کے لیے گئے، آپ فرماتے میں نے کعبے کا 7واں چکر لگایا، میں نے ایک دیکھا مصری جوان ہے، سر پہ امامہ شریف ہے، داڑھی سنت کے مطابق ہے، اور کہتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک۔ آواز آتی جا میرے بندے چلا جا تیری حاضری قبول ہے۔ آپ فرماتے حجر اسود کو بوسہ دے کے فارغ ہوا، پھر میں اس کی طرف مخاطب ہوا، کہتے اللہم لبیک اللہم لبیک۔ آواز آتی ہے جا میرے بندے تیری حاضری قبول ہے۔ اچھا وہ بھی خوش نصیب تھے جن کو پتہ تو چل جاتا ہے قبول نہیں ہوئی۔ آج تو پاکستانی حج کر کے ہے تو پہلے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، تیرا حج قبول ہے، یہ حاجی صاحب بن گیا۔ آپ نے فرمایا جوان کہاں سے آئے ہو؟ حضرت مصر کا رہنے والا ہو۔
کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا آج 24واں حج ہے، 23 سال سے یہاں آ کے کہتا ہوں اللہم لبیک، آواز آتی ہے جا میرے گھر سے چلا جا، تیرا حج قبول۔ معین الدین نے کہا جوان، جب اللہ تیرا حج قبول نہیں فرماتا پھر تو یہاں کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا آنا میرا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی مرضی ہے۔ معین الدین نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ تیرا جوان بندہ ہے، 24 سال سے تجھے پکار رہا ہے، حق حلال کی روزی سے حج کرنے آتا ہے تو اس کا کیوں نہیں قبول فرماتا؟ حاتب غیب سے آواز ہے معین الدین تجھے کیا بتاؤں، اس در پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، چور بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ڈاکو بھی آتے ہیں، رازن بھی آتے ہیں، غم گسار بھی آتے ہیں، عالم بھی آتے ہیں، عابد بھی آتے ہیں۔ کوئی لبیک کہتا ہے مجھے اس کی آواز پسند ہی نہیں آتی، کوئی لبیک کی صدائیں لگا کے چلا جاتا ہے، میں اس کا حج قبول ہی نہیں فرماتا۔ لیکن لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہوتا ہے جب مجھے لبیک کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے یہ بار بار مجھے لبیک کہتا رہے، بار بار مجھے رب پکارتا رہے۔ فرمایا معین الدین تجھے اس پہ رحم آیا، تو بندہ ہو کے اس پہ رحم کرتا ہے، میں خالق ہو کے اس پہ رحم نہیں کرتا؟ ارے 23 سال سے مجھے پکارتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک، اس کی آواز میں اتنا سرور اور اتنا مزہ ہے، میں رب کا دل خوش ہوتا ہے۔ جے ایک بار میں سنا دوں تیرا حج قبول ہے، یہ پھر دوبارہ میرے دروازے پہ کب آئے گا؟ یہ دوبارہ کہاں آ کے مجھے سجدہ کرے گا؟ کہہ دے گا جی میں نے تو حج کر دیا، میرا حج قبول ہو گیا۔ اے اللہ یہ رو رہا ہے، یہ منتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا معین الدین پھر کہہ دے اس میرے بندے کو جو 23 سال پہلے تو نے حج کیے ہیں ان میں تیرے ساتھ لاکھوں لوگ تھے جو حج کے لیے آئے لیکن ان کا حج قبول نہ تھا، جو صفا مروہ میں دوڑے ان کا دوڑنا قبول نہ تھا، جنہوں نے رمی الجمار کی وہ بھی قبول نہ تھی، لیکن 23 سال تیری آمد کی وجہ سے تیرے حج بھی قبول ہے، جو تیرے ساتھ ہیں ان کے بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ اجمیر میں آج بھی جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے جائیں، کسی سے پوچھے بھائی اجمیر شریف جانا ہے کون رہتا ہے، فوراً کہیں گے خواجہ معین الدین چشتی کا آستانہ ہے۔ بھئی پہلے کیا تھا؟ آپ پہلے کی طرح پہلے ہندوؤں کا اڈا تھا، ان کو مسلمان کس نے کیا؟ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ وہ کہیں گے خواجہ معین الدین۔ پھر بھی پوچھتے ولیوں نے کیا ہے؟ آپ ان کے پاس جاتے کیوں ہو؟ ان سے فیض کیوں لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں مولوی صاحب میرا آخری جملہ ہے، کوئی بھی بولے اس کو پکڑ کے کھڑا کرو۔ کتنوں کو مسلمان کیا؟ تیرے باپ دادا نے کتنوں کو مسلمان کیا؟ آنا ہمیں بتانا، تیرے خاندان نے کتنوں کو مسلمان کیا؟ یہ واحد اللہ کا ولی ہے، ایک نہیں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے نبی کا غلام بنا۔ اور آپ کے 2-3 بات رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں نوافل سے بندے کو قرب خدا ملتا ہے اور کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں دیتا۔ بڑا قابل غور بات، فرمایا زنا بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، قتل بھی گناہ کبیرہ ہے، فرمایا اتنا گناہ کہ کوئی نقصان نہیں دیتا جتنا مسلمان کو نقصان پہنچانے سے گناہ ملتا ہے، چاہے وہ مال میں نقصان پہنچائیں، چاہے آپ عزت میں نقصان پہنچائیں، چاہے جس صورت میں پہنچائیں، فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ تیرا اور تیرے رب کا تعلق ہے۔ لیکن جب تو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا لاکھوں حج بھی کر تیرے گناہ معاف نہیں۔ فرمایا منزل حق تک پہنچنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے میرا اچھا کاروبار ہو،
اچھی نوکری ہو، اچھا گھر ہو، اچھی شہرت ہو، فرمایا نماز کی پابندی کر، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تیسرا جملہ جو جوان لڑکوں کے لیے ہے، فرمایا ماں باپ کے سوا، کہتے میری زندگی کا نچوڑ ہے، ماں باپ کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں کسی کا وفادار نہیں۔ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ آئے، جو مائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جوان بچیاں، ان کو سمجھ آ جائے۔ آج کا لڑکا کہتا رہے تیرے لیے چاند توڑ لاؤں گا، تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا، ارے سوچ تو صحیح، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کل تجھے بھی دھوکہ دے گا۔ معین الدین کہہ گئے ہیں، فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی وفادار، آپ تو اس دنیا میں رہتے ہو، مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا۔ تیسرا فرمایا لوگ اچھی صورت کے دیوانے ہیں لیکن اچھی سیرت کو کوئی نہیں دیکھتا۔